عوام ایسی جمہوریت پر لعنت بھیجیں گے. ان کی بات نہیں ہوتی, ان کو ریلیف نہیں ملتا, ان کے حق کی لڑائی نہیں لڑی جاتی اسمبلیوں کے اندر, ایوانوں کے اندر, پھر وہ ایسی جمہوریت پر لعنت بھیجیں گے. پھر وہ اس کو سپورٹ کریں گے جو آ کر ان کو روٹی دے گا. عوام کو کیا چاہیے؟ ان کو کیا فرق پڑتا ہے کس کو مخصوص نشستیں ملے اور کس کو نہ ملے؟ کیا فرق پڑتا ہے نیب ترمیم ہو یا نہ؟ بھائی روٹی نہیں مل رہی لوگوں کو, روزگار نہیں ہے. جب عوام کی چیزیں نہیں مل رہی تو عوام کیا مانگے گی؟ ان کو پھر جمہوریت سے بھی کوئی لینا دینا نہیں. عوام کی کوئی فکر ہی نہیں کر رہا یار. عمران خان صاحب نے اسمبلیاں ڈیزالو کی, ملک کی جو سارے کرتا درتا تھے وہ سارے عدلیہ میں جا کے بیٹھ گئے, فیصلہ کرو الیکشن ہونے نہیں ہو. پی ڈی ایم کی گورنمنٹ انہی معاملات میں الجھی رہی. جب گورنمنٹ آ گئی ہے, 5 سال کا مینڈیٹ ہے, ہم سب یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے پوری دنیا کے ساتھ جو ہمارے معاملات بہتر ہو جائیں گے, عوام خوشحال ہو جائے, کیونکہ ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا, سکھ کا سانس آئے گا. لیکن وہ ہوا ہی نہیں یار. گورنمنٹ آتی پھر عمران خان صاحب نے عدلیہ نے رکھنا ڈال دیا. علی بھائی, ابھی آپ نے بولا کہ طاقت کا جو بیلنس ہے وہ بدل رہا ہے. ایک ٹائم پہ کہا جاتا تھا کہ جی اسٹیبلشمنٹ طاقتور ہے, پھر آپ نے بتایا کہ اب وہ طاقت شفٹ کر گئی ہے ایک خاص حلقے میں. اب ساتھ ساتھ پاکستان میں آپریشن بہت زیادہ, جو آپریشن ہے بہت زیادہ, ڈپریشن ہے سوسائٹی کا, وہ بہت زیادہ پرووک کر رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے, اور اس کو کچھ قوتیں اس کا فائدہ اٹھائیں گی, چینلائز کریں گی اس کو ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر, لوگوں کے غصے کو چینلائز کریں گی. اب بجلی افورڈ نہیں ہو رہی. ابھی ہم نے سولر کے اوپر بات کی کہ سولر بھی ان کو ملے گا جو فائلر ہوں گے. اس کے علاوہ روزانہ کی بنیاد پہ 8-9 روپے یونٹس کا بڑھنا, پچھلے 10 دنوں میں کوئی 30 روپے کے قریب یونٹ کی پرائز بڑھ چکی ہے. اور اس ٹائم پہ ایکسیسیبلٹی جو لوگوں کی کھانے پینے کی تھی وہ بہت کم ہو چکی ہے. ایسے موقعوں پہ جب قانون بھی کام نہ دے رہا ہو, یعنی کہ جوڈیشری بھی عوام کی فیور میں نہ ہو, اور حکومت چاہے فیور میں ہو لیکن ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں, حکومت کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں, ان کو بھی پرفارم کرنے نہ دیا جائے کہ وہ عوام کو ریلیف دے سکیں, تو کیا یہ جو ابھی سب کچھ ہو رہا ہے یہ پاکستان کو ایک اور مارشل لا کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ دیکھیے دل صاحب, ابھی جب بات ہو رہی تھی کہ طاقت کا یا پاور کا جو بیلنس ہے وہ بگڑ رہا ہے. دیکھیں جب وہ بیلنس قائم رہتا ہے نا, توازن قائم رہتا ہے, تو چیزیں چلتی رہتی ہیں. جیسے بھی ہو, تھوڑا بہت آگے پیچھے بھی ہو تو فرق نہیں پڑتا اتنا. لیکن اس وقت وہ اگر ایک بیلنس 50 پہ ہے ایک فریق, تو دوسرا 100 پہ آ گیا ہے. یہ جو آدھا فرق یا ڈبل فرق پڑ گیا ہے نا, یہ تناسب جو ہے یہ بڑا خطرناک ہے. اور اس سے ہو کیا رہا ہے, ابھی آپ نے بات کی کہ عوام کی کوئی بات نہیں کر رہا. جب سے گورنمنٹ آئی ہے, بلکہ جب سے عمران خان صاحب اقتدار سے نکلے ہیں, تب سے ہم نے یہ دیکھا کہ عوام کی کوئی فکر ہی نہیں کر رہا یار. بالکل نہیں یار. عمران خان صاحب نے اسمبلیاں ڈیزالو کی, سارا ملک کی جو سارے کرتا درتا تھے وہ سارے عدلیہ میں جا کے بیٹھ گئے کہ بھائی اس کا فیصلہ کرو, الیکشن ہونے نہیں ہونے, الیکشن ہونے نہیں ہونے. پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی, وہ انہی معاملات میں الجھی رہی. اب جب گورنمنٹ آ گئی ہے کہ 5 سال کا مینڈیٹ ہے, ہم سب یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کلیئر مینڈیٹ کے ساتھ کوئی گورنمنٹ آئے گی اور پوری دنیا کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں, معاشی معاملات ہیں, وہ بہتر ہو جائیں گے, عوام خوشحال ہو جائے, کیونکہ ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا, سکھ کا سانس آئے گا. لیکن وہ ہوا ہی نہیں یار. گورنمنٹ آتی پھر عمران خان صاحب نے عدلیہ نے رکھنا ڈال دیا. کبھی نیب کے ترمیم کا کیس, کبھی حلقہ بندیوں کا کیس, کبھی الیکشن متنازع ہونے کا کیس لگنے جا رہا ہے, اب مخصوص نشستوں کا کیس ہے. جب سے حکومت آئی انہی الجھنوں میں الجھی ہوئی ہے, انہی خلف شاروں میں الجھی ہوئی ہے. عوام کو کوئی فکر نہیں کر رہا. جب عوام کو کوئی فکر نہیں کر رہا, عوام کو کیا چاہیے؟ ریلیف. ان کو کیا فرق پڑتا ہے کس کو مخصوص نشستیں ملے اور کس کو نہ ملے؟ ان کو کیا فرق پڑتا ہے نیب ترمیم ہو یا نہ ہو؟ میرا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ. بھائی روٹی نہیں مل رہی لوگوں کو, روزگار نہیں ہے, سستی بجلی نہیں. اچھا, جب عوام کی چیزیں نہیں مل رہی تو عوام کیا مانگے گی؟ یہ چیزیں مانگے گی. بالکل. ان کو پھر جمہوریت سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے. بالکل جی. وہ سوری ٹو سے, میں ایک ڈیموکریٹک آدمی ہوں, پھر وہ ایسی جمہوریت پر, سوری ٹو سے, میں پھر معذرت کے ساتھ یہ ورڈ استعمال کرنا چاہ رہا ہوں, پھر وہ ایسی جمہوریت پر جس پہ ان کی بات نہیں ہوتی, جس میں ان کو ریلیف نہیں ملتا, جس میں ان کے حق کی لڑائی نہیں لڑی جاتی اسمبلیوں کے اندر, ایوانوں کے اندر اور عدالتوں کے اندر, پھر وہ ایسی جمہوریت پر لعنت بھیجیں گے. پھر وہ اس کو سپورٹ کریں گے جو آ کر کے ان کو روٹی دے گا. تو پھر وہ دوسری طاقت کی طرف بھی دیکھیں گے. اگر کوئی تیسری طاقت آ کے ان کو کہے گی کہ ہم آپ کو روٹی دیتے ہیں, اور پھر وہ دینا بھی شروع کر دیں گے, پھر وہ جائیں گے اس کے پاس. علی بھائی, میں غلط ہوں تو مجھے درست کیجیے گا. میرے مطابق اور جو سٹیٹس میں نے پڑھے اس کے مطابق اب تک پاکستان میں جتنی بھی دفعہ مارشل لا لگا ہے تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں زیادہ ہی ہے ابھی تک. اور کہتے ہیں کہ جب یہ لگتا ہے تو دوسرے ملکوں کے ساتھ یا دنیا کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے نہیں رہتے. لیکن میرا آپ سے سوال ہے کہ ابھی ہمارے کس ملک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں؟
دیکھیے دل صاحب اس وقت ڈائریکٹ مارشاء اللہ لے کر آنا تھوڑا مشکل ہے, اس میں مسائل زیادہ ہیں. اب تھوڑا دنیا بھی بہت جدید ہو گئی ہے, پھر آپ کا جو رائیول ہے نا اس وقت وہ پینیٹریٹ کر چکا ہے, اس کی جو انٹرنیشنل لابی ہے نا وہ بہت اسٹرانگ ہے. وہ آپ کی کنٹری سائڈ ملکی سطح پر آپ کی لابنگ ہے نا اور آپ کی سے ہے دنیا میں, ان کی بطور ایک پولیٹیکل جماعت آپ سے زیادہ ہے اس سے, یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں ہوگی. تو اب ڈائریکٹ مارشاء اللہ والا سین نہیں ہے, لیکن ہاں جس طرح کے میں نے ابھی بات کی کہ حالات یا طاقت کا جو بیلنس ہے وہ بگڑ رہا ہے اور چیزیں ورسٹ ہوتی جا رہی ہیں, عوام کو ریلیف نہیں مل رہا, تو ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ جہاں سے بیلنس بگڑ رہا ہے یا جہاں پہ معاشرے میں وہ جماعت جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ فوج پہ حملہ بھی کیا, 9 مئی کیا, کورٹ کمانڈر جلا دیا, وہ مظلوم ہوتے ہوئے بھی انہیں ریلیف مل رہا ہے, انہیں اسمبلی میں بٹھایا جا رہا ہے, جو بٹھا رہے ہیں مجھے لگتا ہے وہاں پہ کوئی معاملات خراب ہو سکتے ہیں, آپ ایمرجنسی کی صورتحال نکل سکتی ہے ایسے. اور وہ آپ کے وزیر اعظم کے پاس بھی اختیار ہے. اچھا. وہ انڈورسمنٹ کریں گے میرے خیال سے, وہ ایمرجنسی انڈورس کریں گے, آئین آپ کا جو ہے وہ معطل ہوگا ٹیمپریریلی میرے خیال سے, اور وہ صدر صاحب اس پہ سائن کریں گے اور پھر PCO جج آ جائیں گے. اوکے, اور اس میں کیا ہوتا ہے پھر؟ اب پھر بھی یہی ہوگا نا, پھر آپ کا آئین معطل, وہ آئین جو اس وقت طاقت کا بیلنس, جس آئین کو استعمال کرتے ہوئے اس وقت یہ ایک کلیم ہے سوسائٹی کے اندر, ایک فری کا طبقہ بہت بڑا کر رہا ہے کہ اس آئین کو غلط استعمال کیا مخصوص نشستوں کے معاملے میں بھی, اس کے علاوہ بھی جو معاملات ہر چیز میں ریلیف مل رہا ہے جماعت کو. اور وہ یوزر فرینڈلی آئین لگتا بھی نہیں ہے مجھے, کہ عوام فرینڈلی آئین تو نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ عوام کی بات نہیں ہو رہی نا, عوام کو پھر عوام جب اگر اس طرح کی ہونے کے بعد اگر عوام کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا, عوام تو وہ اس چیز کو سپورٹ کرے گی. سچ بتاؤں بڑا دل چاہتا ہے, اب پہلے ہم بڑی حب الوطنی کی باتیں شاتیں کرتے رہے بچپن میں, اب ایک خاص عمر کے حصے کے اندر ہے کہ جہاں پر آپ نے نا کیریئر اپنا سیٹ کرنا ہوتا ہے, تو ہم تو پچھلے کچھ 6-7 سال سے نا وہ ایک کشتی کے اندر ڈولتے جا رہے ہیں. جب سے یہ خاص خان صاحب آئے تھے اس کے بعد سے جو ہمیں ڈکلائن لگا کہ ہم سٹیبل بھی ہوئے تھے, وہ ہم ایک ڈکلائن کے اندر شفٹ کے اندر آ رہے ہیں. تو بہت سے لوگوں کا, میرا بھی پرسنلی تھوڑا بہت تو اس سے ہے نا یار, کہ اب ہمیں ریلیف چاہیے یار عوام کو. آپ 200 یونٹ والوں سے کم والوں کو ریلیف دے دیں, بے شک دیں, ان کے لیے ضروری ہے, لیکن ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے ایک وکیل کے پاس جائیں گے, ادھر فائلر بنیں گے, اور وہ 6 مہینے کے اندر جتنے پیسے انہوں نے بچانے تھے نا سولر کے اندر, وہ ان کو ادھر وہاں پر لگانے پڑیں گے. تو یار کوئی مڈل کلاس کے بارے میں بھی سوچا جائے یہاں پر, ابھی وہ بہت تنگ ہو گیا. علی بھائی اس کے ساتھ میں ایک سوال اپنا کپل کروں گا, بہت امپورٹنٹ ہے, میرے مائنڈ میں ہمیشہ رہتا ہے. علی بھائی آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب کا تعلق الومناٹی تنظیم کے ساتھ ہے, کسی کے ساتھ؟ دیکھیے دل صاحب, یہ بات اگر فیکچولی کی جائے نا, اس کے شواہد ہیں.